حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ابتدائی ایام اور مسلمانوں پر ظلم اور جہاد کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو نقشہ ایک جگہ کھینچا ہے بیان کرتا ہوں میں. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے، اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور دماغ میں جاگزین ہوگا جو اپنے تئیں دولت میں، مال میں، کثرت جماعت میں، عزت میں، مرتبت میں دوسرے فرقے سے برتر خیال کرتے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو، بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے، اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا، اور ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے. اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک رعبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا، نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کاروائیاں ان سے ظہور میں آئیں، اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے. اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو. چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا. ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے، پر انہوں نے دم نہ مارا. وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے، پر انہوں نے آہ نہ کی. خدا کے پاک اور مقدس رسول کو، جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی، اور ان صابرانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی، اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا ایک شکار سمجھ لیا. تب اس خدا نے جو نہیں چاہتا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے، اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا، اور اس کا غضب شریروں پر بھڑکا، اور اس نے اپنے پاک کلام قرآن شریف کے ذریعے سے اپنے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میں تمہیں آج سے مقابلے کی اجازت دیتا ہوں، اور میں خدائے قادر ہوں، ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا. یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا، اور اس حکم کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. لوگوں کی جو قتل کیے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے، فریاد سن لی اور ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے. مگر یہ حکم مختص الزمان والوقت تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، اس زمانے کے لیے اور اس وقت کے لیے مختص تھا، خاص تھا، بلکہ اس زمانے کے متعلق تھا جب کہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کیے جاتے تھے. بس اللہ تعالیٰ جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور و قوی ہے، اس کا غضب مظلوم کے لیے بھڑکا، اور جیسا کہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو جو مکے میں آگ پر لٹائے جاتے تھے، جن کی ننگی پیٹھوں پر کوڑے مارے جاتے تھے، جن کے جسموں کو چیرا جاتا تھا، اسی قوی خدا کی مدد اور نصرت سے نہ صرف ظلم سے بچائے گئے بلکہ کیسر و کسریٰ کی حکومت کے والی بنا دیے گئے. بس یہ ہے قوی خدا کی شان. جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوی ہونے کا ذکر کئی آیات میں کیا ہے، اور ہر جگہ تقریباً اللہ
تعالیٰ اور انبیاء کے دشمنوں کے بد انجام کا ذکر فرمایا ہے یا بعض نصیحتیں فرمائی ہیں. 2 آیتیں مختلف میں نے پڑھی ہیں، لیکن آئندہ کے لیے بھی اس میں خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ بھی غالب آئیں گے. جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، لیکن اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. ہمیشہ تمام انبیاء کے مخالفین اپنے بد انجام کو پہنچے ہیں. جب تک مسلمان حق اسلام کی حقیقی تعلیم کے علمبردار رہے اور اس پر عمل کرنے والے بنے رہے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں. جب نہ دین باقی رہا نہ اسلام باقی رہا تو اپنی اپنی حکومتیں بچانے کی فکر میں سارے لگ گئے کہ کم از کم جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں وہی بچ جائیں. آج کل مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ایسی تو نہیں جس کے متعلق کہا جا سکے کہ مسلمانوں کی بڑی شان و شوکت ہے. دوسرے لوگ ان کی اس شان کو دیکھ کر ان کی طرف رشک سے دیکھنے والے ہیں، یا اس شان و شوکت کی وجہ سے بعض ملک ان کی طرف حسد سے دیکھنے والے ہیں. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بعض ملکوں کی جو تیل کی دولت ہے اس پر غیروں کی نظر ہے، اس دولت کی طرف دیکھنے والے ہیں. بلکہ مسلمان جو ہیں دولت مند ترین ملک بھی اپنی بقا کے لیے غیر مسلموں کی طرف دیکھ رہا ہے. بس اس وقت بظاہر مسلمانوں کی نہ کوئی شان و شوکت ہے، نہ ہی ترقی کے آثار نظر آ رہے ہیں. ہاں گراوٹ اور ذلت جو ہے وہ ہر اس شخص کو نظر آتا ہے جو اسلام کا درد رکھنے والا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا غلبے کا جو وعدہ ہے یہ نعوذ باللہ غلط ہو رہا ہے، یا اس غلبے کے وعدے کی مدت گزر چکی ہے؟ ایک وقت تک کے لیے تھا، یا اللہ تعالیٰ کے کبھی ہونے کی صفت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اسلام کا تا قیامت رہنے اور ترقی کرنے والا جو مذہب ہے اس کے بارے میں جو پیش گوئی ہے وہ بھی سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرح کبھی ہونے کی صفت بھی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور قائم رہے گی. اور اسی غلبے اور قوی ہونے کی صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے اس نے اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بنا کر بھیجا ہے، جنہیں خود بھی انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. بس دین اسلام کی روشنی نے دوبارہ دنیا میں پھیلنا ہے. اور یہ دین مضبوطی کے ساتھ دنیا میں قائم ہونا ہے. اپنے قوی ہونے کے بارے میں بھی اور اس حوالے سے کہ آپ کی تائید و نصرت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی الہامات اطلاع دی، الہام کے ذریعے سے کئی مرتبہ.